محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو ایمان نامکمل ہے۔ میرا عزیزو اور قابل صد احترام بزرگوں دوستو، ہم سب کے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پوری امت کے لیے بہت بڑے محسن ہیں۔ آپ علیہ السلام سے زیادہ احسان کرنے والا پوری امت کے اوپر کوئی نہیں ہو سکتا۔ آپ تو دنیا میں آئے ہی اسی لیے تاکہ دنیا والوں کے لیے رحمت بنے۔ اسی کو فرمایا گیا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کہ اے نبی ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر۔ آپ کا جو بھی ارشاد ہے، جو بھی قول ہے اور جو بھی عمل ہے وہ پوری امت کے لیے رحمت ہے، ایک احسان ہے۔ امت کا فرض یہ بنتا ہے کہ آپ علیہ السلام کے ایک ایک عمل کو دیکھ کر کے اپنی زندگی میں اس کو اتارے۔ پوری امت میں کسی بھی ایک فرد کا کوئی عمل بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے جو آپ علیہ السلام کے طریقے سے اور آپ کی سنت سے ہٹا ہوا ہے۔ کوئی بھی عمل ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آدمی کی زندگی میں بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، کھانا ہے، پینا ہے، چلنا پھرنا ہے، رہنا ہے، شادی بیاہ ہے، کاروبار ہے، پہننا اوڑھنا، بہت ساری چیزیں آدمی کی زندگی سے متعلق ہے، لگی ہوئی ہیں۔ کوئی بھی زندگی کا کوئی بھی امر ہے، کوئی بھی معاملہ ہے، وہ سنت سے بالکل ہٹا ہوا نہیں ہونا چاہیے، سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ یہ ایک ایک امتی کا اور ایک ایک مسلمان کا بالکل فرض بنتا ہے۔ ایک سمجھنے کی بات یہ ہے، ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں جب سنتوں کی بات آتی ہے کہ بس سنت کا تعلق یا تو نمازوں کی سنت سے ہے، یا تھوڑا بہت کھانے پینے کی سنت سے ہے، یا سلام دعا مصافحہ وغیرہ۔ بھئی یہاں تک ہم نے سنت کو چند چیزوں میں محدود کر رکھا ہے، ایسا نہیں ہے۔ سنت تو آپ علیہ السلام کے طریقۂ زندگی کا نام ہے۔ آپ چلتے کیسے تھے، آپ کسی مجلس میں بیٹھتے تھے تو کیسے بیٹھتے تھے، آپ کھانا کھاتے تھے تو کیسے کھاتے تھے، آپ شادی بیاہ کرتے تھے تو کس طریقے سے کیا کرتے تھے، آپ تجارت کیا کرتے تھے تو آپ کا کیا طریقہ ہوتا تھا، آپ گھر میں رہتے تھے تو آپ کے ساتھ، آپ کے گھر والوں کے ساتھ کیا معاملات رہتے تھے، رشتہ داروں کے ساتھ کیا معاملات رہتے تھے، کسی سے بات چیت کرتے تھے تو کیسا انداز ہوتا تھا، کسی کو سمجھاتے تھے تو کیسا انداز ہوتا۔ یہ پوری زندگی کے ایک ایک معاملے کا نام سنت ہے۔ ہم لوگ سنت کو چند چیزوں میں سمیٹے ہوئے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں نماز پڑھیں گے تو سنت ہے، کھانے پینے کی ہے تو سنت ہے، بس دو چار چیزیں اور ہیں۔ اس کے علاوہ پہننے اوڑھنے کے تعلق سے ہمارے گھروں میں سنتوں کا جنازہ نکل چکا ہے۔ ہمیں اپنے بچوں کی پرورش کس طریقے سے کرنی ہے، اس میں ہمیں سنت کا لحاظ رکھنا ہوگا۔ آج ہم اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہیں تو بچپن سے ان کو اس طرح کا لباس پہنا دیتے ہیں کہ جو غیروں کا ہے بالکل، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ سنت کا لباس کون سا ہے یہ بچے کو معلوم ہی نہیں ہوتا بڑے ہونے تک۔ جس بچے نے بچپن سے لے کر کے 18-20 سال کی عمر تک زندگی گزاری سنت سے ہٹ کر کے، سنت والے لباس سے ہٹ کر کے، تو اس کو کیا معلوم ہوگا کہ سنتی لباس کون سا ہے۔ یہ تو ہمارا فرض بنتا تھا کہ ہم بچپن میں اس کو ایسا لباس پہناتے جو سنت کا ہے۔ اب سنتی لباس کون سا ہے؟ کیا کرتا پاجامہ سنتی لباس ہے یا کوٹ پینٹ؟ سنت کا معاملہ یہ ہے کہ آدمی کے بدن کے جو اعضاء چھپے ہوئے ہونے چاہیے وہ نہ دکھیں۔ لڑکا ہے تو آپ کو معلوم ہے ہی کہ اس کا سطر کہاں سے کہاں تک ہے،
لڑکی ہے تو اس کا پورا بدن ستر ہے، تو اگر بچی ہے تو اس کو لباس اس طریقے کا پہنانا چاہیے کہ اس کی ران ظاہر نہ ہو، اس کی پنڈلی ظاہر نہ ہو، اس کے بازو ظاہر نہ ہو، اس کے بال ظاہر نہ ہو، اس کا سینہ ظاہر نہ ہو۔ یہ سنتی لباس ہے۔ سنتی لباس کا مطلب یہ نہیں کہ چادر میں بالکل لپیٹ کر کے گھر میں پیک کر دی جائے۔ جہاں سنت کی بات آتی ہے تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار سنتی لباس تو بہت زیادہ خطرے کی چیز ہے، بہت زیادہ پابندی کی چیز ہے۔ ایسا نہیں ہے، کوئی سا بھی لباس آپ پہنیے، پین شرٹ پہنتے پین شرٹ پہنیے آپ، لیکن اس طریقے کی ہو کہ اس میں آپ کے بدن کا کوئی بھی عضو ظاہر نہ ہو۔